حتیٰ کہ 10ویں محرم آ گئی، 10ویں کا قیامت سورج طلوع ہو گیا، ایک ایک کر کے اصحاب جانے لگے، ایک ایک کر کے انصار جانے لگے، ایک ایک کر کے سب جانے لگے۔ ہر دفعہ عباس آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں مولا مجھے جانے کی اجازت دیجیے۔ اللہ کرے میں پڑھ لوں تم سن لو۔ عباس مجھے جانے کی اجازت دیجیے، مجھے جانے کی، عباس یہی کہہ رہے ہیں مجھے جانے کی اجازت دیجیے۔ عزیزان گرامی، حسین ہر دفعہ جواب میں ایک ہی جملہ کہتے ہیں، عباس تو میرے لشکر کا سالار ہے، عباس تو میرے لشکر کا سالار ہے۔ جب کوئی نہیں رہ گیا نا، پھر عباس نے اجازت مانگی، حسین نے پھر وہی جملہ کہا، عباس تو میرے لشکر کا سالار ہے۔ ایک دفعہ عباس نے یوں مقتل کی جانب نگاہیں دوڑا کے کہا، مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں سالار؟ اجرکم اللہ، مولا تمہارا گریہ قبول کریں۔ بس 2 دن رہ گئے ہیں عزیزو، بس 2 دن رہ گئے ہیں، بس 2 دن رہ گئے ہیں گریہ کرنے کی۔ اگلے سال جو ہوگا وہی روئے گا، اگلے سال جو ہوگا وہی روئے گا۔ مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں سالار ہوں؟ عباس پھر بھی اجازت نہیں ہے، تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹتی ہے، تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹتی ہے۔ انکار سن کے عباس اپنے خیمے میں آئے، کیا دیکھا؟ بی بی لبابہ خاتون دھاڑے مار کے رو رہی ہے، دھاڑے مار کے رو رہی ہے۔ لبابہ ابھی میں زندہ ہوں، میرے ہوتے ہوئے یہ رونا کیسا؟ قدموں پہ گر کے کہا، میرے وارث اللہ جانے صبح سے کتنی دفعہ حسین کی سکینہ، اجرکم اللہ، مولا تمہاری ہائے قبول کرے، اللہ جانے کتنی دفعہ صبح سے حسین کی سکینہ میرے خیمے میں آ چکی ہے۔ ہر دفعہ آ کے یہی کہتی ہے، چچی میرا اصغر بڑا پیاسا ہے، چچی میرا اصغر بڑا پیاسا ہے، اگر ایک گھونٹ پانی کا مل جاتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، کام نہ کرنا، اجرکم اللہ، اگر ایک گھونٹ پانی کا مل جاتا میرا بھیا بچ جاتا۔ یہ سننا تھا۔ عباس نے کہا، لبابہ جاؤ شہزادی کو بلا کے لاؤ، شہزادی کو بلا کے لاؤ۔ شہزادی کو بلایا گیا، حکم آقا زادی، غلام کو پتہ چلا ہے صبح سے بہت دفعہ خیمے میں تشریف لائی ہے، شہزادی کیا حکم ہے؟ چچا حکم کوئی نہیں، میرا اصغر بڑا پیاسا، میرا اصغر بڑا پیاسا ہے، بس ایک گھونٹ پانی کا چاہیے۔ کہا شہزادی اجازت آپ لے دیں، اجازت آپ لے دیں، پانی کی سبیل میں کرتا ہوں۔ شہزادی دوڑتی ہوئی اپنے خیمے میں گئی، خشک مشکیزہ اٹھا کے لائی، خشک مشکیزہ اٹھا کے لائی۔ اب 4 سال کی شہزادی ہے، یہی ماتم کا جملہ ہے۔ 4 سال کی شہزادی کا قد چھوٹا ہے، عباس کا قد بڑا ہے۔ میں قربان چلا جاؤں عباس کی وفا پہ، جھکتے جھکتے عباس کے ہاتھ سکینہ کے قدموں تک آ گئے، عباس کے ہاتھ سکینہ کے قدموں تک آ گئے۔ سکینہ نے مشک پہنائی، عباس سکائے سکینہ بن گئے، عباس سکائے سکینہ بن گئے۔ ایک ہاتھ میں مشک کو اٹھایا، رک کے سن لینا، حوصلے سے سن لینا۔ ایک ہاتھ میں مشک کو اٹھایا، دوسرے ہاتھ میں سکینہ کو اٹھایا، اور حسین وہاں چلے عباس جہاں حسین بیٹھے تھے۔ عباس کو آتا ہوا دیکھ کر حسین نے کرسی چھوڑ کے کہا، عباس بڑی سفارش لایا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، عباس بڑی سفارش لایا ہے، عباس بڑی سفارش لایا ہے۔ سکینہ چچا کو کہاں بھیجتی ہو سکینہ؟ بابا میرا بھیا بڑا پیاسا ہے۔ سکینہ تیرا بھائی کتنے سال کا ہے؟ بابا بھی اس کی زندگی میں سال نہیں آیا، بابا 6 مہینے کا ہے۔ رو کے کہا، خیال کرنا ایسا نہ ہو تیرے 6 مہینے کا بھی نہ بچے، میرا 34 سال کا بھی نہ۔
अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। बेटी ने सांस ले लो, सांस ले लो, जुमले सख्त आ रहे हैं, सांस लो। बेटी ने सिफारिश की, हुसैन ने इजाज़त दी और साथ ही ये कहा, अब्बास मैं तो इजाज़त ले रहा हूँ, लेकिन उससे इजाज़त लिया जो तेरे सहारे मदीने से निकली है, जो तेरे सहारे मदीने से निकली है। और हवेली वालों, अब क़यामत का जुमला है। अब्बास चलते हुए उस खेमे में आए जहाँ पे अली की बेटी बैठी हुई थी। अब्बास को आता हुआ देख के ज़ैनब खड़ी हो गई, ज़ैनब तो खड़ी हो गई। अब्बास दो जानू होके बैठ गए, हाथों को बांध के अब्बास ने धाड़े मार के रोना शुरू किया। अब्बास ने धाड़े मार के रोना शुरू किया। अली की बेटी ने रो के कहा, ओ मेरे भैया, ओ मेरी जान अब्बास, ओ मेरे बाबा की निशानी अब्बास, तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकती, मांग तू क्या मांगता है। रोती हुई आंखों से कहा, आका दादी इजाजत चाहिए। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अली की बेटी इजाजत चाहिए, अली की बेटी इजाजत चाहिए। ये सुनना था, ये सुनना था। आलिया बीबी ने कहा, इजाजत देती हूँ, लेकिन 2 लम्हे अब्बास यहीं बैठे रहना, यहाँ से उठना मत, अब्बास बैठे रहना। जी मेरी शहजादी, जो हुक्म है। अम्मा फिजा सारी जिंदगी कहती रही, औरत न तेज चले न आवाज को बुलंद करे। आज कह रही हूँ, तेज कदमों से चलो, बुलंद आवाज से सारी बीबियों को मेरे खैमे में बुलाओ, सारी बीबियों को मेरे खैमे में बुलाओ। जब सारी बीबियां आ गई ना, ज़ैनब ने अपने सर से चादर को उतारा, चादर उतार के कहा, जिसके सहारे कहती थी ना मैं तुम्हारे पर्दे की मुहाफिज हूं, वो जा रहा है, अब तुम जानो, तुम्हारा पर्दा जाने, ज़ैनब पर्दों की मुहाफिज। दो जुमले बस मसाइब के, 2 जुमले हवेली वाले चावल। अब्बास की मुसीबत के 2 जुमले कहने हैं। अब्बास को इजाजत मिल गई, अब्बास को इजाजत मिल गई। अब्बास तैयार हुए, जो मैंने पढ़ा है, अब्बास तैयार हुए। सर पे खौद पहना, जिस्म पे ज़िरहा पहनी, तलवार उठाई, नेजा उठाया, अब्बास घोड़े पे सवार हुआ। अल्लाह करे मैं पढ़ लूं और तुम सुन लो। अब्बास घोड़े पे सवार हो गए। जब अब्बास चलने लगे ना, हुसैन ने पूछा, अब्बास कहाँ की तैयारी है? अब्बास कहाँ की तैयारी है? मौला अभी आपने इजाजत दी है ना, जंग करने जा रहा हूँ, जंग करने जा रहा हूँ। जंग का नाम आना था। हुसैन ने कहा, ठीक है अब्बास, जंग करनी है ना, जितना जी चाहता है जंग करो, दिल खोल के जंग करो, जितना जी चाहता है उतनी जंग करो, लेकिन इतना याद रखना अब्बास, जितनी जंग तुम करोगे उतना बदला ज़ैनब को बाजारों में देना पड़ेगा। जितनी जंग तुम करोगे उतना बदला अली की बेटियों नहीं आता मातम, उतना बदला अली की बेटियों को देना पड़ेगा। ये सुनना था। अब्बास ने सिरा उतारी, अब्बास ने तलवार फेंकी, अब्बास ने नेज़ा फेंका, रोने का बोला, अगर बदला ज़ैनब ने देना है मैं जंग नहीं करता। अल्लाहु अकबर। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मेरा मौला तुम्हारा दुनिया कबूल करे, मेरा मौला तुम्हारा मातम कबूल करे। मौला मौला अगर बदला ज़ैनब को देना पड़ेगा, आज कहा है तो सुनो, कोई मरता है तो मरे, मैं पढ़ता हूँ। मौला नहीं जंग करता, मौला पानी की सबील करता हूँ।
یہ کہہ کر ایک مشق، ایک علم، ایک نیزہ لے کے عباس چلے فرات کی جانب، عباس چلے فرات کی جانب۔ ادھر عباس فرات کی جانب چلے، ادھر سکینہ اپنے خیمے سے خشک کاسہ لے کے آئے، خشک کاسہ لے کے سکینہ آئی۔ سکینہ کے ہاتھ میں خشک کاسہ دیکھ کر 64 یتیم آ گئے، 64 یتیم آ گئے، اپنے کاسے سکینہ کے سامنے رکھے، رو کے کہا کریم باپ کی کریم بیٹی، اگر پانی آیا تو ہمیں دو گی؟ رو کے کہا اصغر بعد میں پیے گا، پہلے پانی تمہیں دوں گی، دعا کرو میرا چچا لوٹ آئے۔ ہائے 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 ہائے، دعا کرو میرا چچا لوٹ آئے۔ اتنی دیر میں جاتا ہوا علم برآمد ہونا ہے نا، جاتا ہوا علم فرات کے کنارے رکا۔ سکینہ نے بچوں سے کہا کاسے آمادہ کرو، میرا چچا دریا کے کنارے پہنچ گیا، کاسے آمادہ کرو، میرا چچا دریا کے کنارے پہنچ گیا۔ کچھ دیر کے بعد علم واپس چلنا شروع ہوا۔ علم کو آتے ہوئے دیکھ کے سکینہ نے کہا بچوں تیار رہنا، بچوں تیار رہنا، میں کہوں گا کسی کی امید نہ ٹوٹے۔ یکا یک علم دائیں سے بائیں ڈگمگایا، علم دائیں سے بائیں ڈگمگایا، علم کا ڈگمگانا تھا سکینہ کے ہاتھوں سے کاسا۔ یا حسین، یا حسین، یا حسین، دو جملے مسائب کے، دو جملے حوصلے سے جوان، دو جملے سن لینا۔ علم دائیں سے بائیں ڈگمگایا، سکینہ کے ہاتھ سے کاسا گرا، لیکن علم سنبھل گیا، علم سنبھل گیا، علم دوبارہ چلا۔ سکینہ بھی کاسا اٹھانے لگی تھی کہ علم پھر ڈگمگایا، علم پھر ڈگمگایا۔ اب جو ڈگمگایا تو علم واپس نہ آیا۔ سکینہ نے بابا کو دیکھا، حسین کا بابا کھل کے گلے میں آ گیا، حسین کے ہاتھ کمر پہ آ گئے، اور نے کہا میں غریب ہو گیا، میری کمر۔ حوصلہ 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 ماتمی حوصلہ۔ دو جملے کہنے ہیں مجھے، دو جملے، دو جملے۔ بابا 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 کیا ہو رہا ہے مجھے دکھائیے بابا۔ حسین نے سکینہ کو اٹھایا، کہا سکینہ دیکھ، کہا بابا دکھائی کچھ نہیں دیتا، بابا دکھائی کچھ نہیں دیتا۔ کہا سکینہ قلب لشکر میں دیکھ، سکینہ قلب لشکر میں دیکھ۔ سکینہ نے تو دیکھا، چیخ نکل گئی بابا پانی نہیں چاہیے، بابا پانی نہیں چاہیے، بابا پانی نہیں چاہیے۔ سکینہ کیا ہوا؟ میرے چچا کے بازو قلم ہو گئے، میرا چچا زین سے زمین پہ آ گیا، سائے پتھروں سے ٹکراتا ہے، میرے چچا کو بچانے والا کوئی۔ حوصلہ حوصلہ، بس ایک جملے کی مہلت دے دینا، بس ایک جملے کی مہلت دے دینا۔ قیامت کا جملہ ہے، اللہ جانے آئندہ سال کون ہوگا اور کون نہیں ہوگا۔ آج کہا ہے نا عباس پورا پڑھو تو پھر عباس سنو۔ حسین بیٹی کو حوصلہ میرا بھائی، حوصلہ مادمی، حوصلہ اسے اٹھا کے حوصلہ حوصلہ۔ ایک جملہ کہنے دو، اور حسن ایک جملہ میری جان، اور ایک جملہ میرے بندے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ لو، مجھے ایک جملہ کہہ لینے دو، مجھے ایک جملہ کہہ لے۔ حسن ایک جملہ، میرا بھائی میری جان کا حصہ، طاہر بٹھا لو، طاہر بٹھا، مجھے ایک جملہ کہنے، ایک جملہ کہنے دو، بس ایک جملہ، بس ایک جملہ کہنے دو۔ حسین حسین
بیٹی کو وہیں چھوڑا، حسین چلے، رستے میں پہلے بھائی کا ایک بازو ملا، حسبی اللہ کہہ کے حسین نے اٹھایا، سینے سے لگایا، چند قدم آگے چلے، دوسرا بازو ملا، حسین نے اٹھایا، چند قدم آگے گئے، بغیر بازوؤں کے اللہ کا شیر۔ بس ایک جملہ ہے، سانس لے لو، جملہ سخت ہے، سانس لے لو، جملہ سخت ہے، سانس لے لو۔ عباس کا سر اٹھا کر حسین نے گود میں رکھا تو ایک آنکھ میں تیر لگا تھا، ایک آنکھ میں تیر لگا تھا، ایک آنکھ میں کربلا کی خاک تھی۔ حسین نے آنکھ سے تیر نکالا، کربلا کی خاک کو صاف کیا۔ عباس نے حسین کا چہرہ دیکھ کر بس ایک جملہ کہا، مولا آج پتہ چلا غریب کیسے ہوتے۔ اللہ اکبر، مولا آج پتہ چلا غریب کیسے ہوتے ہیں۔ یہ کہنے کے ساتھ، بس یہ جملے کے لیے محنت کر کے آیا ہوں، کہنے کے ساتھ عباس نے کہا مولا میری وصیت ہے، مولا میری وصیت ہے۔ عباس کون سی وصیت؟ رو کے کہا مولا میرا لاشا خیمے نہ لے جانا، ہائے 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 ہائے، مولا میرا لاشا خیمے نہ لے کے جانا۔ وہ جو میرے سہارے مدینے سے آئی تھی وہ مجھے بن بازوؤں کے دیکھے گی، مر جائے گی، مجھے خیمے میں نہ لے کے جانا، مجھے خیمے میں، حوصلہ ایک جملہ کہنے دو، مجھے خیمے میں نہ لے کے جانا۔ حسین نے کہا عباس میں تیری وصیت پوری کروں گا، تو میری خواہش پوری کر، تو میری خواہش پوری کر۔ مولا اس غربت کے عالم میں کون سی خواہش پوری کروں؟ کہا عباس خواہش بس اتنی ہے، ساری زندگی غلام کہلواتا رہا، ایک دفعہ مجھے بھائی کہہ دے، ایک دفعہ مجھے بھائی کہہ دے۔ اما المؤمنین نے منع کیا تھا بدول کے بچے کو بھائی کبھی نہیں کہنا۔ یک پہلو سے ایک کالے بھوٹے والی بیوی کی آواز آئی، تو ام المؤمنین کا نہیں، تو میرا بیٹا ہے، ایک دفعہ بھائی کے رو کے کہا آیا میرا غریب بھائی، آیا میرا مظلوم، آیا میرا غریب۔ ایک جملہ ماتمی حوصلہ، ایک جملہ کہنا ہے، ہائے میرا غریب بھائی، ہائے میرا مظلوم بھائی۔ اتنی دیر میں خیمے سے آواز آئی، میں بھی انتظار میں کھڑی ہوں، مجھے بہن گئے اور روتے کہا ہائے شاہ کی قیدی بہن، ہائے میری مظلومہ بہن۔ مر تو نہیں جاؤ گے، مر تو نہیں جاؤ گے، جملہ سن لو، جملہ سن لو۔ وہیں پہ وصیت کے مطابق عباس کو رکھ کر حسین پلٹے کہ پیچھے سے ڈھولوں کی آواز آئی، ڈھولوں کی آواز آئی، پلٹ کر دیکھا کوئی شامی عباس کے بازو کا گوشت کھاتا ہے، کوئی سینے کا گوشت کھاتا ہے۔ میری آدم نوکے نیزہ پہ لگاتے ہیں، روکے کہتا ہے وہی ہے جس کے کنارے حسین ابن مدینہ چھوڑا، یہ عباس مارا گیا، حسین کا بھائی ماتم حسین